بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں اس سیریز میں۔ بہت ہی کارآمد سیریز ہے، اس کو اتنا لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو میں آپ کو لطائف ستہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جو میننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے شاید ہی کسی تصوف کے سلاسل میں بتایا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں بتایا، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی کسی تصوف کے سلاسل میں اس طرح کی تشریح کی گئی ہو، اور آپ سب لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس چیز کا علم مل رہا ہے، بخوبی مل رہا ہے۔ اور یہ ایسا علم ہے جو ایک مرتبہ آپ نے اگر اس چیز کو جان لیا، یقین کریں، یہ جو پیر بنے پھر رہے ہیں اور بڑی بڑے پگڑی پہن کے اور رنگ برنگی کپڑے پہن کے بڑے صوفے پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو چموا کے مریدوں سے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ کے لطائف جو یہ ایکٹیو کر دوں گا، آپ کے چکراز ایکٹیو ہو جائیں گے، ان سب چیزوں کو آپ جان پائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ حقیقت عیاں ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں یہ بالکل وصوف سے کہہ سکتا ہوں، کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس چینل کے ساتھ یا میرے ساتھ جڑ جائیں گے، حقیقت کا پتہ آپ کو لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی کام لے رہا ہے کہ میں جو چیزیں بند کر کے لوگوں نے لینگویج میں کرپشن کی ہوئی ہے، میں اس کرپشن کو ختم کر کے حقیقت اور آئینہ اصل جو چیز ہے وہ دکھاؤں۔ تو لطائف ستہ کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے پہلا، دوسرا، تیسرا 3 کور کر لیے۔ نفس پہلا، دوسرا قلب، تیسرا روح، ان تینوں کو میں نے کور کر لیا۔ میں نے ان پہ الگ الگ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دی ہے۔ اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو بھائی آپ کو پہلے وہاں پہ جانا پڑے گا، پہلے پیچھے آپ چینل میں جائیں، وہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھر آپ یہ چوتھی ویڈیو اس سلسلے کی دیکھیے، کیونکہ پھر پتہ چلے گا، کیونکہ اب روح تو کلیئر ہو گیا، نفس بھی کلیئر، قلب بھی کلیئر۔ آج کا جو لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ سر۔ اب لطیفہ سر کو بھی میں اسی طریقے سے واضح کروں گا جیسے میں اکثر کرتا ہوں۔ پہلے جو عام مروجہ چل رہا ہے وہ یہ ہے، لطیفہ سر یہ چوتھے نمبر پہ لطیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قلب کے بالکل لطیفہ قلب کے اوپر میں ہوتا ہے، اس میں اس کا کلر وائٹ بتایا جاتا ہے، اور تصوف کے سلاسل اس کا ذکر اللہ بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیدار ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو انٹروڈکشن بتا رہا ہوں جو مروجہ ہے، میں اپنی نہیں بتا رہا، اس کے بعد میں اپنی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ لیفٹ سائڈ کے دل کے اوپر اس کی جگہ ہے، اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو ورد اللہ کا کرنا پڑے گا۔ آپ جب اللہ کا ورد کریں گے تو جب یہ اجاگر ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دل کے اوپر کا حصہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ فیلنگ ہوگی، ایک یہ بتاتے ہیں۔ دوسرا، جب یہ بیدار ہو جائے گا اور یہ جب زندہ ہو جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ روح کے اثرات یہ ہیں کہ آپ میں وہ ساری چیزیں، غصہ آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے حرص اور لالچ ختم ہو جائے گی، یا اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا مراقبہ بھی بتاتے ہیں، اللہ 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 کرنا ہے۔ تو یہ لطیفہ سر سمپل ڈیفینیشن، اس کا کلر جو آپ کو جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو جو غالب آپ پہ کلر آئے گا، ویسے تو بہت سارے کلر آ سکتے ہیں لیکن غالب جو کلر آئے گا وہ سفید بتایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا، اس کو ابھی یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھو کہ یہ ہمیں جو تصوف میں بتایا جاتا ہے، صوفیزم کے یہ جو سلاسل ہیں، سلاسل سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو چشتیہ، قادریہ، نقشبندی، سرودری، یہ جو سلاسل ہے، ان میں یہ جو لوگ یہ جو پیر بتاتے ہیں اور یہ صوفیاء کرام کی یہ جو تشریح کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے میں اکثر باتوں کو، چیزوں کو قرآن سے ہی واضح کرتا ہوں،
اس چیز کو جو اس میں موجود ہے. جیسے لطیفہ سر، تو سر کا لفظ قرآن میں موجود ہے. اس کا مادہ ہے سین را را، سین پھر رے کے اوپر شد لگ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 مرتبہ را آ گئی. ٹھیک ہے، تو 3 لفظوں کا یہ مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، سیکریٹ. ٹھیک ہے، راز، جسے ہم کہیں راز، سیکریٹس. اب آ گئے، اس کی میننگ آپ کو پتہ چل گئی. اس کا مطلب ہے راز. تو جب یہ لطیفہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب اس پہ مومن کام کرتا ہے، تو اس کا جو ریئیکشن آتا ہے یا جو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کائنات کے بہت سارے راز اس پہ کھل جاتے ہیں. اب وہ چھوٹے میں چھوٹے راز بھی ہو سکتے ہیں، بڑے راز بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس کے چیک لسٹ میں نہیں جا رہا کہ وہ کس قسم کے راز ہوتے ہیں، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ راز کھلنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عیاں ہونے لگتے ہیں چیزیں. انسان کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسے ایک غیبی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، دین کو سمجھنے لگتا ہے. یہی لطیفہ سر کا کام ہے. جب لطیفہ سر کسی بھی انسان کا ایکٹیو ہوگا تو وہ اللہ کے قدرت کے راز جاننا شروع کرے گا. اور نمبر 1، نمبر 2 اس کو دین اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اب یہ تو میں نے اس کی جو میرا فہم ہے قرآن کے حساب سے وہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یہ سر قرآن میں موجود ہے لفظ، اس کی میننگ بھی وہاں پہ موجود ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مطلب جب اس کا ایکٹیو ہو گیا، اچھا اس کا کلر وائٹ ہی ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب چیز صاف نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے میں بھی اس کو وائٹ کلر ہی مانتا ہوں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کو ایکٹیو کیسے کرنا ہے. انٹروڈکشن مل گئی. اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے سامعین میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اللہ کا ورد یا ذکر تو ہر لطیفے میں کرنا ہے. یہ تو اس چیز سے تو کوئی انکاری ہے ہی نہیں. لطیفے جب آپ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہیں گے تو آپ کے ساتھ اچھے معاملات ہوتے جائیں گے. اس چیز کو میں ہمیشہ مانتا ہوں، لیکن اس کو میں نہیں مانتا کہ بس کچھ بھی نہیں کرنا، کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور یہ کسی مرشد سے کامل سے کوئی لفظ لیا، وظیفہ لیا، اب وہ وہاں سے آپ نے اجازت لی اور اللہ 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 کرنا شروع ہوا اور آپ کا لطیفہ ایکٹیو ہو گیا اور آپ کے دل کے اوپر والا حصہ دھک دھک دھک، وہ چھاتی میں جو 5 لطیفے ہیں وہ سارے دھڑکنے شروع ہو جائیں گے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں بڑا پریکٹیکل ہوں اور اللہ کا کرم ہے مجھ پہ کہ میں صرف قرآن کی بات ہے. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایسی پریشان کریں. وہ بالکل سیدھی بات بتاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن کو، اللہ فرماتا ہے اور میں نے قرآن کو بالکل آسان کر لیا ہے. کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو بالکل آسان طریقہ ہے. تو اب اس کو اجاگر کرنے کا طریقہ، ایک تو ذکر تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کو کرنا کیا ہے میں یہ بتاتا ہوں. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سوال جو آپ کے من میں سوال ہیں کچھ، وہ آپ اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے سوال. اور اس کے ایسے نہیں اسٹوپڈ سوال نہیں، جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ آپ اٹھائیں اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، مطلب اب اس کو میں اور بھی آپ کو ایزی کر کے دیتا ہوں. سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہو جائیں. آپ جنگلات میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو جنگل میں پیڑ پودے اور نیچر کی جو وائسز ہوتی ہیں، پانی کا گرنا، پانی گر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو چڑیا ہے اور جو مختلف قسم کے چرند پرند ہیں ان کی آواز آپ کے پاس آتے ہیں سننے کو. پھر آپ سمندر کنارے کھڑے ہو جائیں، اس کو آبزرو کریں. اس کے بعد آپ ریت میں، ہر جگہ پہاڑی علاقوں میں جب آپ کی آبزرویشن آپ کرنا شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی آسمان میں دیکھیں
اور یہ سبحان اللہ کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ کتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر آپ جب دریا کو دیکھیں گے، پھر آپ جب انسان کی تخلیق کو دیکھیں گے، مطلب اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو دیکھیں اور سبحان اللہ کرتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ لطیفہ آپ ایکٹیو ہو جائیں اور آپ پہ حق اور سچ واضح ہو جائے اور اللہ کے راز آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں، تو آپ کو آبزرویشن کرنی پڑے گی، ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھنا پڑے گا اور اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو ہمارا تخلیق کار ہے، جو سب سے بڑا مصور ہے، اس نے جو کاریگری کی ہوئی ہے، اس نے جو اس جہان کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ ساری نشانیاں ہیں، آپ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پیڑ پودے، جانور، جھرنے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ریت، یہ ریگستان، یہ دریا، یہ لوگ، یہ انسان، یہ سب دیکھنے کی اور آبزرویشن کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ اب دیکھو، اب جب اس کو دیکھو گے اس نظر سے کہ یہ کس طریقے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے حیران ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نیچے جو چلتی ہیں اینٹ یا کوئی ایسے انسیکٹ چلتے رہتے ہیں، جی یہ جو کیا میں اس کو بولوں، اینٹ جسے ہم بولتے ہیں نا، کیولی، ٹھیک ہے؟ یہ جو کیلیں چلتی ہیں نیچے اور وہ کتنی زبردست طریقے سے اور آرگنائزڈ طریقے سے کام کرتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں ایک چھپکلی دیوار پہ کیسے چل رہی ہے، اس میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کو پکڑ کے چل رہی ہے۔ ایک پیڑ ہے، وہ اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ کچھ، پھر بھی وہ ہرا بھرا ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل کریں، اپنا ٹائم دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ اپنی نیچر، مطلب یہ جو اللہ نے ہمارے لیے چیز بنائی ہے، یہ نیچر ہے، قدرت ہے، قدرت کے حوالے خود کو کریں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں چینجنگس آنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ راز کھلنا شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ بتائے گا آپ کو، پھر اللہ اپنے طریقے سے آپ پہ راز کھولے گا کہ اصل چیز یہ ہے، دنیا میں، کائنات میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا، پھر پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ منزل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ لطائف، یہ جو بنائے گئے ہیں، ایکچولی یہ امیجنیشن ہے سب، لیکن اس امیجنیشن کو آپ جب پریکٹیکل چیز میں لے کے آئیں گے تو پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بنے گی۔ اب یہ چوتھے نمبر پہ لطیفہ، مطلب یہ چوتھا نمبر اسٹیج ہے، آپ اوپر چڑھ گئے ہیں۔ ابھی آپ جب یہاں پہ آپ پہنچیں گے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لطائف کو، اس کو ایسا نہ مانیں کہ صرف بیٹھ جانا ہے اور یہ اللہ اللہ کر، نہیں، اس کو نفس سے، جیسے میں نے سٹارٹ کیا، پہلے نفس کو سمجھنا ہے، پھر قلب کو سمجھنا ہے، نفس کے جو اقسام تھے ان کو سمجھنا ہے، پھر قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے، پھر وہاں سے ہم آ گئے روح پہ، روح سے پھر سر پہ چلے گئے۔ یہ جو اذکار اور یہ جو پریکٹیکلس ہیں، یہ جو چلتے ہیں، یہ اسٹیپس ہیں، ان اسٹیپ سے چڑھتے آئیں، آپ ایک دن آپ معرفت تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس کو اسی طریقے سے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں پریکٹیکل کریں، ایک لطیفے کو پریکٹس کریں، آپ کو 1 سال 2 سال لگیں گے۔ 1-2 سال میں جب آپ یہ 7 لطیفے جو ہیں، لطائف جو ہیں، ان پہ جب آپ کی گرپ آ جائے گی، جب آپ سمجھ جاؤ گے، تو پھر آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی چینج ہو جائے گا۔ آپ ایسے انسان بن جائیں گے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ میں نے کوشش کی ہے بات کرنے کے لیے، تو سارا دن ہم اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں، پر یہ بڑی مجبوری ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پہ ہی ختم کر رہا ہوں، اور کوشش میں نے کی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو کور کروں، تھوڑا اسپیڈ میں بھی بولتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ کور ہو جائے۔ بہرحال میں نے اپنی کوشش کی ہے۔ آپ کو کیسا لگا یہ آج کا یہ جو سیشن ہے، آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس میں آپ کو کوئی بھی سوالات آپ کے ہو، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نیکسٹ
ہمارا پھر دوسرا لطیفہ ہے اس کی طرف چلیں گے. لیکن یہ ہے کہ مہربانی کریں جو بھی میرے سبسکرائبر مجھے سن رہے ہیں یا آپ پہلی مرتبہ جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں مہربانی کر کے کم یہ میرا سیشن آپ ضرور غور سے 1-2 مرتبہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے لطیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا, نئے ٹاپک کے ساتھ اسی سلسلے میں, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے. اللہ نگہبان.